بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قارون کا خزانہ اور اس کا انجام۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسیر کا بیٹا تھا۔ بہت ہی شکیل اور خوبصورت آدمی تھا، اس لیے اس کے حسن و جمال سے متاثر ہو کر لوگ اس کو منور کہتے۔ اس کے ساتھ اس کا یہ بھی کمال تھا کہ وہ بنی اسرائیل میں تورات اور کا بہت بڑا عالم تھا اور با اخلاق انسان تھا اور لوگوں کا بہت ہی ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن بے شمار دولت اس کے ہاتھ میں آتی اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا اور سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن ہو گیا اور اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مالوں میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر جب اس نے اپنے مال کا حساب لگایا تو ایک بڑی رقم زکوٰۃ کے لیے نکلی اور یہ دیکھ کر ایک دم حرص و بخل کا بھوت سوار ہو گیا۔ نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ بنی اسرائیل کو بھی زکوٰۃ نہ دینے کے لیے بہکانا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے سے تمہارے مالوں کو لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لوگوں کو برگزشت کرانے کے لیے اس نبوی خبیث نے یہ گندی اور گھنونی چال چلی کہ ایک عورت کو بہت زیادہ مال و دولت دے کر آمادہ کر لیا کہ وہ آپ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگائے۔ چنانچہ عین اس وقت کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرما رہے تھے، قارون نے آپ کو ٹوکا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ چنانچہ وہ عورت بلائی گئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے عورت، اسے اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ کہہ دیجئے دے کہ واقعہ کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جلال سے عورت سہم کر کانپنے لگی اور اس مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا، اللہ عز و جل کے نبی، مجھ کو قارون نے کثیر دولت دے کر آپ پر بہتان لگانے کر آمادہ کیا ہے۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام ابدیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے اور بحیثیت سجدہ اس میں یہ دعا مانگی، یا اللہ قارون پر قہر و غضب نازل فرما۔ قارون کا انجام۔ پھر اس مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ ٹھہر رہے، جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ دو خبیثوں کے سوا تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا، اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ حکم دیا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا، پھر بالکل زمین میں دھنس گیا۔ دو منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دھنسایا ہے کہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ سبھی زمین میں دھنس گئے۔ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم قارون کو اتنا خزانہ دیے تھے کہ اس کے خزانوں کی کنجیاں ایک مضبوط اور طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی تھی۔ قرآن مجید میں ہے ترجمہ، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے قوم میں پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنا خزانے دیے جن کی کنجیاں اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت پر بھاری تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحت نے قارون کو جو نصیحت فرمائی وہ یہ ہے کہ جس کو قرآن پاک میں بیان فرمایا ہے
اس کی خیر خواہ نصیحت کو سن کر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دشمن ہو گیا۔ غور کیجئے کہ مخلصانہ اور کتنی ہی پیاری نصیحت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ساتھ ساتھ ساری قوم قارون کو سناتی رہی کہ ترجمہ، جب اس سے اس کے قوم نے کہا اتراؤ نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا سے اپنا احسان نہ بھول، اور احسان کر جیسے اللہ نے تجھے پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔